ٹھیک ہے، ان کے والدین اور ان کے یہ بھائی بہن، ان کے رشتہ دار کہتے ہیں یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، لیکن اس ٹائم پہ جا کے دو لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ان سے ابھی تک امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ کوئی بتا سکتا ہے کون سے دو لوگ ہوتے ہیں جن کو امیدیں وابستہ ہوتی ہیں؟ پچھلے لیکچر میں بتا چکا ہوں۔ ایک استاد ہے اور دوسرے والد، ایک استاد ہے اور دوسرے اس کے پیرنٹس ہیں، خصوصی طور پر اس کی ماں۔ باپ کو بھی تھوڑا ہو جاتا ہے اس نے کچھ کرنا ہے، میرے نال کام دے بھیجا کرو، لیکن ماں کہتی ہے نہیں یہ کرے گا۔ اور یہ دو شخصیات ہوتی ہیں جن کی بدولت وہ بچہ پھر ایک دفعہ کسی مقام پہ پہنچ جاتا ہے۔ اگر آپ نے ان کے لیے تالیاں بجائی ہوتی نا تو آپ کے لیے بھی کوئی بجاتا ہے، اس لیے کوشش کریں اگر کوئی اچھا کرتا ہے نا اس کے لیے تالیاں بجا دیا کریں، بجا دیں، بولتے ہی رہتے ہیں۔ آگے ہے جی، بچوں کے اندر آپ نے علم کی پیاس پیدا کرنی ہے، ٹھیک ہے، پڑھانا تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ نے علم کی پیاس پیدا کرنی ہے، ان میں ایک انرجی پیدا کرنی ہے، ان کو علم کے لیے اکسانا، یہ بھی ایک استاد کی ذمہ داری ہے۔ اگر کسی بچے کا دل نہیں نہ کرتا ہے پڑھنے کو تو وقتی طور پہ اس کو لگے گا برا کہ یہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ ایک ٹائم آئے گا کہ وہ اٹھ کے پوری کلاس میں سے آپ کے سوال کا جواب دے گا۔ یہ آپ نے اس کے اندر پیدا کرنا ہے، اس کو علم کے لیے اکسانا، اس کے اندر انرجی پیدا کرنا، یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جس طرح سے بھی ہے، میں نے بتایا تھا کہ آج ہم لائبریریوں سے بہت دور ہو گئے۔ جب آپ نے اپنا سبق پڑھانا ہے، لیکچر دینا ہے نا، تو اس کے ساتھ ایک دو کتابیں کوڈ کریں کہ میں نے یہ چیز فلاں کتاب سے پڑھی ہے، میں نے یہ چیز فلاں جگہ سے دیکھی ہے۔ تو جب وہ بچے کو پتہ چلے گا نا تو ڈیفینیٹلی آپ اس کو جب کہہ دیں گے کہ مزید اگر تفصیل کسی کو درکار ہے فلاں کتاب دیکھے، تو وہ جا کے اس کتاب کو کھولے گا، پڑھے گا، ایک تو کتاب سے محبت پیدا ہوگی، دوسرا اس کے علم میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ بھی آپ کی بچے کے ساتھ ایک نیکی ہے کہ اس کو علم کے لیے آپ ابھاریں، اس کے اندر ایک انرجی پیدا کریں۔ اور بعض ملکوں میں اسلحے کا لائسنس لینا آسان ہے اور ٹیچنگ کا لائسنس لینا مشکل ہے۔ اس کے لیے میں نے بتایا تھا کہ استاد جو ہے نا یہ چلتی پھرتی ایک توپ ہے۔ جو اسلحہ لیں گے آپ، ایک پسٹل لیا آپ نے، اس میں 10 گولیاں پڑتی ہیں، اسے آپ 10 بندوں کو ہی مار سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ جی میں نے بتایا آپ نے لیکچر دیا نا، آپ کی جو گفتگو ہے نا اس میں ایک نہ ایک سوال ایسا چھوڑ جائیں کوئی کہ اس کا جواب بچوں پہ چھوڑ دیں کہ آپ نے اس کا مجھے جواب دینا، جائیں اور ڈھونڈ کے لائیں وہ بچے، کوئی ایکٹیویٹی دے دیں بچوں کو کہ کل آپ نے یہ پرفارم کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ چیز وہ بچے دیکھ کے لائیں، بچے تلاش کر کے لائیں۔ جب وہ جا کے 2-4 کتابیں پڑھیں گے تو یہی علم کی پیاس ہے، یہی ان کو شوق آپ نے آج پیدا کرنا ہے ان کے اندر، انڈرسٹینڈ؟ ٹھیک ہے، شکریہ جی۔ تو اگر ایک بندوق ہے، ایک پستول ہے، اس میں 10 گولیاں پڑتی ہیں، 10 لوگ مر سکتے ہیں، لیکن ایک استاد ہے نا اس کو پڑھانا نہیں آتا، اس کو نہیں پتا کہ میں نے کون سی جگہ پہ کون سا جملہ استعمال کرنا ہے۔ فرض کر لیں میں نے یہاں پہ کھڑے ہو کے آپ کو لیکچر دیا اور میں نے بڑی روڈ سی لینگویج استعمال کی اور اس میں میں نے 2 گالیاں بک دیں، اللہ مجھے محفوظ رکھے، 2 گالیاں بک دیں اور آپ کے کسی ایک کے ذہن میں بیٹھ گئی۔ کل آپ اپنے 30 بچوں کو جب وہ لیکچر دے رہے تھے، آپ حالانکہ سمجھدار تھے، آپ کی زبان سے کسی نہ کسی طرح وہ الفاظ نکل گئے، وہ 30 بچوں میں سے 15 کے ذہن میں رہ گئے۔ 15 جب کل ٹیچنگ کی سیٹ پہ جا کے پہنچیں گے نا تو ان 15 کے منہ سے دیکھ کے اور 15 تو وہ یہ سوچے کہ سلسلہ کہاں کا کہاں چل جائے گا۔ ہو سکتا ہے ایک دن آپ کے پڑھانے کی وجہ سے پورے محلے میں وہ جملہ جو ہے ہر زبان پہ زبان سے دھیان ہو جائے، کیا ہے ایک بندے سے نکلا تھا، لیکن وہ کہاں کی کہاں تک پہنچ جائے گا ہم نہیں سوچ سکتے۔ تو استاد کیا ہاتھ میں ہوتا ہے، یہاں تو وہ پورے معاشرے کو بنا کے رکھ دے گا، یہاں پھر پورے معاشرے کو تباہ کر دے گا۔ تو اس لیے ٹیچنگ کے لیے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے میں نے 6 پوائنٹس لکھوائے تھے، کس کس نے نوٹ کیے تھے؟ اگلے دن دوبارہ آئی، حالانکہ سن میرا بیٹا گڑ کھاتا ہے، آپ نے اس بچے کو بلایا، اس کو سمجھایا بیٹا اتنا بولنا کیا ہے۔ اس کی ماں نے پوچھا کہ کل بھی میں لے کے آئی تھی، کل آپ اتنی بات کہہ دیتے۔ آپ نے فرمایا کل تک میں خود گڑ بہت زیادہ کھاتا تھا، آج میں نے اس کو ختم کیا ہے، اس لیے میں نے جو ہے وہ آپ کے بچے کو آج نصیحت کی۔ سب سے پہلے ہمیں خود کو بدلنا ہوگا۔ ہم معاشرے کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتے۔ جب ہم خود کو بدلیں گے نا ہمیں دیکھ کے کئی لوگ بدل دیں گے۔ آئیں صبح کو جب آپ کلاس میں بیٹھے ہیں، بریک ہو گئی ہے یا آپ کو 10 منٹ فری مل گئے ہیں کلاس میں، کہیں بچے نہیں ہیں، تو آپ اپنا موبائل نکالیں، قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیں، یا آپ استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیں، یا آپ سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ کو دیکھ کے کوئی نہ کوئی بچہ دیکھیں گے آپ کو یہ چیز، وہ شروع کر دے گا سبحان اللہ پڑھنا، وہ شروع کر دے گا اللہ اکبر پڑھنا، آپ کو دیکھ کے آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ ہے تربیت۔ اس کے لیے میں نے کہا تھا کہ درجن کتنے کی ہوتی ہے؟ درجن 13 کی ہوتی ہے،
اور 12 کے بعد 13 کیا ہوتا ہے؟ چونگا، جو آپ نے بصورت تربیت بچوں کو دینا ہے. یہ جو آپ نے ان کی تربیت کرنی ہے نا، اس کی یہاں پہ آپ کو کسی نے پے نہیں کرنا، لیکن یہ آپ نے اپنی پڑھانے کے ساتھ چونگا دینا ہے بچوں کو. آپ نے 10 منٹ اپنے لیکچر میں سے نکال کے ان کو تربیت بھی کرنی ہے، ان کو سکھانا بھی ہے. جو آپ نے پڑھانا ہے وہ 2 سال 3 سال بعد ان سے نکل جائے گا، لیکن جو آپ نے تربیت کر دی وہ ساری زندگی اس کے کام ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کوشش کریں کہ بچوں کو ساتھ ساتھ آپ ان کی تربیت بھی کریں. تو وہ 6 نکات تھے. جی مس فاطمہ آپ کہہ رہی ہیں زبانی یاد ہے، بتائیں. ایک اسکیم ہے اس میں صرف 5 ہیں. جی وہ فرسٹ پہ تھا اپنے مضمون کے بارے میں مکمل آگاہی ہونی چاہیے. جی سیکھنے کا شوق ہونا چاہیے. جی جذبہ ہونا چاہیے. ملنسار ہونا چاہیے. اور ایک جی بہت شکریہ، تھینک یو. بیٹھ جائیں. تالیاں پھر مجھے یاد رکھنا پڑے گا. جی تو نوٹ کر لیں، میں دوبارہ سے نوٹ کروا دیتا ہوں. کوشش کیجیے گا ان کو محفوظ رکھیے گا. جیسے بھی رجسٹر اٹھا کے لائے ہیں ایسے واپس نہ پہنچیں. ان کو محفوظ کر لیجیے گا، سنبھال کے رکھیے گا. نمبر 1 پہ ہے جی اپنے مضمون میں مکمل مہارت ہونی چاہیے استاد کی، جو وہ سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں. مضمون میں مکمل مہارت. نمبر 2 ہے بات چیت ابلاغ کی صلاحیت ہونی چاہیے. نمبر 2 پر ہے بات چیت ابلاغ کی صلاحیت ہونی چاہیے. جی مثالیہ، ابلاغ کا کیا مطلب ہے؟ یہ مثالیہ نے لاسٹ ٹائم کویشچن کیا تھا، تو میں اسی لیے ان سے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے بتائیں انہوں نے کتنا جواب یاد رکھا ہے. جی یہ ہم نے آپ کو بتایا تھا، اسکپ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، بات ہے، یاد رکھا کریں چیزوں کو. بات چیت ابلاغ کی صلاحیت ہونی چاہیے. ابلاغ کہتے ہیں جیسے ہم ٹیلی ویژن ہے، پیغام رسانی کو کہتے ہیں. ٹیلی ویژن ہے، ریڈیو ہے، یہ ذرائع ابلاغ ہیں. بلغ یبلغ کا معنی ہوتا ہے تبلیغ کرنا، پہنچا دینا. تو استاد کے اندر یہ قابلیت ہو کہ وہ اپنی بات بچوں تک پہنچا سکتا ہو. نمبر 3 پہ ہے جی سماجی ذہانت، جس کو ہم ملنساری بھی کہہ سکتے ہیں. آپس میں میل جول اچھا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، نفرتیں نہیں ہونی چاہیے، حسد نہیں ہونا چاہیے آپس میں. ملنساری کے ساتھ سماجی ذہانت اس کو بولتے ہیں. نمبر 4 پہ ہے جی موٹیویشن، جذبہ. استاد کے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے، استاد کے اندر ایک موٹیویشن ہونی چاہیے. اگر استاد کے اندر خود کے اندر جذبہ نہیں ہے تو وہ بچوں میں کیا جذبہ پیدا کرے گا؟ تو سب سے پہلے استاد کے اندر خود کے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے، پھر ہی وہ بچوں میں اس کو ٹرانسفر کر سکے. نمبر 5 پہ ہے جی سیکھنے کا شوق. استاد میں سیکھنے کا شوق ہو. جیسے ابھی میم نے بات کی ہے کہ اگر استاد میں سیکھنے کا شوق ہے تو وہ ایک چھوٹے بچے سے بھی سیکھ لے گا. اس کا جملہ بھی اس کے لیے اہمیت رکھتا ہوگا. ہر کسی سے وہ سیکھنے کی کوشش کرے گا. وہ یہ نہیں سوچے گا کہ یہ تو بچہ ہے، میں نے اسے کیا سیکھنا ہے. وہ ہر کسی سے سیکھنے کی کوشش کرے گا. نمبر 6 پہ ہے جی آگے بڑھنے کا جذبہ. آپ کا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہونا چاہیے، پھر آپ کی زندگی کا فائدہ ہے. اگر آپ کے دونوں دن ایک جیسے تھے تو پھر آپ نے ایک دن ضائع کر دیا. آگے بڑھنے کا جذبہ ہونا چاہیے. یہ 6 پوائنٹس ہیں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے اندر. ایک استاد کے اندر اگر یہ 6 پوائنٹس ہوتے ہیں، یہ 6 قابلیتیں ہوتی ہیں، پھر ٹیچنگ کا لائسنس ملتا ہے. ادروائز ٹیچنگ کا لائسنس نہیں ملتا. ہماری طرح نہیں، جو بھی آیا بس ٹھیک ہے اور پڑھانا شروع کر دیا. آگے بڑھنے کا ہر لحاظ سے. جی وہ اسٹڈی میں ہو سکتا ہے، وہ معاشرتی طور پہ ہو سکتا ہے، کسی بھی لحاظ سے.